ہر انسان اپنے آپ میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، اور یقین کریں تبدیلی جو ہے نا زندگی کا پازیٹیو سائیڈ ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی دوبارہ ریفریش ہو گئی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پر ہم لوگ اپنے اوپر دھیان نہیں دیتے۔ اپنے آپ کو چینج کیجئے، اپنے آپ کو پازیٹیو کیجئے۔ تبدیلی آپ نے کس طرح سے لانی ہے وہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ رمضان سے پہلے آپ نے اپنا بہترین ورژن لے کے آنا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ عید پہ دیکھیے گا آپ کس طرح چمکیں گی اور کس طرح جگمگائیں گی، اور تبدیلیاں کس طرح کن چیزوں میں لانی ہے وہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ صرف 21 دن کا چیلنج آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس چیلنج پہ پورا اتریں گی، لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، میری ویڈیو کو پورا واچ کیجئے گا تاکہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس جو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ سب کے سب اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، تو نماز فجر پڑھنے کے بعد پھر میں نے بچوں کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتہ بنانے کے بعد بچوں کی آج اسکول کی چھٹی تھی تو پھر خود ہی سے اسکول کا ہوم ورک وغیرہ کروایا، تو یہاں پہ میں لنچ بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچھا، تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ دیکھیں، ہم سب لوگ نا رمضان میں تو ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، لیکن آگے پیچھے جو ہے نا ہم سے مس ہو جاتی ہے، اور شاید ہم لوگ جو ہے نا دنیا کے کاموں میں اتنا زیادہ الجھ گئے ہیں کہ ہمیں کبھی جو ہے یاد ہی نہیں رہتا کہ نماز کا ٹائم لیٹ ہو گیا ہے یا ہم نماز لیٹ پڑھ رہے ہیں۔ تو پکے سچے مسلمان ہم سب رمضان میں بن جاتے ہیں، تو اس دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ رمضان سے پہلے ہی آپ نے اپنی 5 نمازیں جو ہے نا ٹائم پہ اول وقت پڑھنے کی کوشش کریں، جو پورے دل کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ پہلا چیلنج یہی ہے کہ آپ نے اپنی 5 نمازیں پوری اور ٹائم پہ ادا کرنی ہے، صرف رمضان میں نہیں۔ میں نے یہ کام رمضان سے پہلے سے شروع کر دینا ہے، اور جب میری عادت پکی ہو جائے گی تو میں رمضان میں تو پڑھوں گی ہی، لیکن انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی میری عادت بالکل پوری اور پکی رہے گی۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اگر اس ویڈیو سے تھوڑا بھی فائدہ ہوا ہو تو پلیز شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پوائنٹ نمبر 2 کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈیلی 15 سے 20 منٹ آپ نے اوپن ایئر میں بیٹھنا ہے۔ اوپن ایئر کہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کی چھت ہو سکتی ہے، آپ کا ٹیرس ہو سکتا ہے، لون ہے تو لون ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کے قریب کوئی پارک ہے تو وہاں پر چلی جائیں، لیکن 15 سے 20 منٹ آپ نے لازمی فریش ایئر لینی ہے۔ اوپن ایئر میں بیٹھنا ہے اور موبائل کے بغیر بیٹھنا ہے، فون نہیں یوز کرنا۔ ہم لوگوں کو بڑی خام خیالی ہوتی ہے کہ ہم ریلیکس ہو رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، فضول سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ریلیکس ہو رہے ہیں یا فریش ہو رہے ہیں، یہاں ہم اپنے آپ کو اور زیادہ ایگزاسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے 15 سے 20 منٹ اوپن ایئر میں بیٹھیں، پرندوں کی آوازیں سنیں، نیچر کو دیکھیں۔ جتنا آپ کلوز ٹو نیچر ہوں گی نا اتنا اپنے آپ کو فریش فیل کریں گی، انرجیٹک فیل کریں گی، اپنے آپ کو ڈپریشن تو کہیں بھاگ ہی جائے گا۔ اس لیے فریش ایئر میں بیٹھیں، نیچر کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، ان میں جو بے فکری ہوتی ہے وہ دیکھیں جو اس ایج میں ہم مس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گی۔ اچھا، تو میں لنچ میں بنا رہی تھی کڑھائی، تو اس کے لیے میں پیاز کو گرینڈ کر رہی تھی۔ یہ مشین لی تھی میں نے، عام مارکیٹ سے لی تھی، تو اس پہ لکھا تھا کچن ہینڈ، لیکن جب میں لے کے آئی تو مجھے واقعی بہت اچھا لگا، واقعی کہ کچن ہینڈ ہے، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے جب آپ نے کوئی بھی چیز باریک کرنی ہو، پیاز ہو، ٹماٹر ہو یا ہری مرچیں جو ہاتھوں پہ لگ جاتی ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت اچھا رہا۔ اچھا جناب، تو 3rd پوائنٹ یہ کہ جیسا میں نے کہا کہ ہم رمضان میں تو پکے سچے مسلمان بن جاتے ہیں، ہم ساری عبادتیں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ قرآن پاک ہم بہت ہی ایسا ریئر ہوتا ہے کہ ہم
ریگولر پڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ آف اینڈ آن تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ریگولر نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں، تو بس اب سے آپ ریگولر قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے 3 سے 4 آیات پڑھ لیں، ضروری نہیں کہ آپ بیٹھ کے سپارہ ختم کریں، جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں آسانی سے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیجیے، اس کو بھی اپنا روٹین کا حصہ بنائیں رمضان سے پہلے۔ اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے نا ریس لگائی ہوتی ہے کہ ایک پارہ ختم کیا، دوسرا اسٹارٹ کر دیا، دوسرا ختم کیا، تیسرا ختم کیا، بھاگ دوڑ لگائی ہوتی ہے کہ ہم سمجھ نہیں رہتے، سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ ابھی سے سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا اسٹارٹ کر دیں تاکہ رمضان میں بھی آپ کنٹینیو کر سکیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ زندگی میں کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جب ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا ایک بار، تو پھر اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں خود ہی لے آتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں گے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے کیا اصول ہیں، کہاں کہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ اسی طرح سے ہی اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کو اب سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیلی کم سے کم 3 سے 4 آیات ان 20 سے 21 دنوں میں، جو میں نے آپ کو کہا جس کا ہم نے چیلنج لے رہے ہیں، آپ نے اسٹارٹ کر دینی ہے پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلتے ہیں جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کبرڈ یا کوئی ڈرور جو ہے نا وہ بڑے عرصے سے انتظار میں ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور مجھے سیٹ کرے، اور وہ سیٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو بس جناب آپ نے رمضان سے پہلے گول سیٹ کر لینا ہے اپنا کہ میں نے ایک ڈرور یا ایک کبرڈ کا خانہ جو بڑے عرصے سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو سیٹ کر دوں اور آرگنائز کر لوں، فضول اور فالتو چیزوں کو اٹھا کے پھینک دوں، تو وہ آپ نے نا ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے۔ یہ جو ہم عید سے پہلے صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، گرینڈ صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اگر آپ بھی ابھی سے چیزوں کو آرگنائز کرنا شروع کر دیں گی تو رمضان میں اتنا زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ رمضان میں پھر وہی ہے کہ ہم آخری عشرے میں عبادتیں بھی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ صفائیاں وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہیں، آگے عید آ رہی ہوتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور چیزیں بھی ہم بڑی آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں، عید کی تیاریاں بھی ہوتی ہیں تو ٹائم بہت لیمیٹڈ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ٹائم زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا ٹائم ہوتا ہے جسے ہم صفائیاں کرنے اور عید کی تیاریوں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اگر ابھی سے آرگنائز کرنا شروع کر دیں گے، صفائیاں کرنا شروع کر دیں گے ڈیلی بیسس پہ، تو انشاءاللہ آپ کا رمضان کا ٹائم ضائع ہونے سے بچ جائے گا، آپ کو زیادہ ٹائم ملے گا کہ آپ اللہ سے گفتگو کر سکیں، اللہ کی عبادات کر سکیں، جو ہے نا اپنی عبادات کو ٹائم دے سکیں۔ تو یہاں پہ کڑھائی بنا رہی تھی میں، تو چکن براؤن کرنے کے بعد، فرائی کرنے کے بعد اسے میں نے نکال دیا تھا، تو پھر یہ میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال رہی تھی۔ اس کو ڈالنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ یہ بوتل میں نا تھوڑا سا رہ گیا تھا، میں ایک ہی ساتھ پہ پیسٹ بنا کے رکھ دیتی ہوں تو نا ڈیلی کھانے کے لیے آسانی رہتی ہے۔ ایک ٹپ یہ کہ آپ کو اگر ادرک لہسن کا پیسٹ خراب نہیں کرنا، جیسے ابھی ہم پانی کے ساتھ کرتے ہیں نا تو وہ تھوڑے گرین سا ہو جاتا ہے، اس کی اسمیل بھی آتی ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، تو لیکن میں نے جو بنایا تھا یہ میں نے آئل میں بنایا تھا ادرک لہسن کا پیسٹ، تو اس وجہ سے یہ میں کبھی فریج میں رکھتی ہوں، کبھی باہر رکھتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ بالکل فریش ہی رہتا ہے، نہ یہ خراب ہوتا ہے۔ تو ابھی جو ہے اس میں تھوڑا سا رہ گیا تھا، تو پھر انشاءاللہ میں لے کے تو آئی ہوں سبزی وغیرہ، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کو بوٹل کو خالی کر کے نا اس کو ایک بار واش کر کے اس میں دوبارہ بناؤں تاکہ میرا جو ہے نا آگے کافی ٹائم تک چل جائے۔ تو ادرک لہسن کے پیسٹ کو تھوڑا بھوننے کے بعد پھر اس میں نے جو ہے نا ٹماٹر کا پیسٹ ڈال دیا تھا۔ اس میں جو تھوڑے تھوڑے پیاز نظر آ رہا ہے، ویسے تو کڑھائی میں پیاز نہیں ڈالتے، میں نے ویسے دن میں سلاد کے لیے جو ہے نا پیاز کاٹا تھا تو وہ غلطی سے تھوڑا سا رہ گیا تھا، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اسی میں ڈال دیتے ہیں ضائع کرنے سے، تو پھر میں نے اس کو ٹماٹر کے ساتھ ہی ڈال دیا تھا۔ بس پھر میں نے مسالہ بھوننے کے بعد جو ہے نا اس میں چکن ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دیا۔ تو چلتے ہیں جناب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، وہ یہ کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا استغفار کی فضیلت کے بارے میں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ نیکسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا استغفار شروع کر دینی ہے۔ استغفار کی بہت فضیلت ہے، یقین کریں اگر آپ آج سے ہی ڈیلی استغفار پڑھیں گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ رمضان تک ہی آپ کے بہت سے مسائل ختم ہو گئے ہوں گے، اور آپ کے دل کی جو حاجات ہے جو کافی ٹائم سے پوری نہیں ہو رہی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور پھر آپ کو جو ہے نا عادت ہو جائے گی پڑھنے کی۔ تو اس چیز کو بھی اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں،
اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ سردیوں کا موسم ہے تو ہم لوگ پانی زیادہ نہیں پیتے، ہماری پانی کی انٹیک جو ہے نا بہت کم ہوئی ہوتی ہے۔ آگے رمضان بھی آئے گا تو پھر ہم جو ہے نا پانی کی انٹیک پھر کم ہو گئی ہوگی۔ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ رمضان سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ پانی کی جو انٹیک کو بڑھا لیں، اپنے روٹین بنائیں۔ جس طرح آپ گرمیوں میں پانی نہیں پیتے بہت زیادہ، تو آپ ابھی سے کوشش کریں کہ آپ بہت زیادہ پانی پئیں۔ 1.5 سے 2 لیٹر پانی جو ہے آپ نے لازمی پینا ہے۔ ان 20 سے 21 دنوں میں آپ نے 1.5 سے 2 لیٹر پانی ڈیلی بیسس پہ ضرور پینا ہے، تاکہ آپ فریش ہوں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان کا نور بھی آ جائے گا، کیونکہ یہ نیچرلی ہوتا ہے۔ اور عید والے دن آپ نا بہت اچھی سی اسکن کے ساتھ تیار ہو رہی ہوں اور بہت آپ پیاری لگیں گی۔ میری تمام بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کی اسکن بہت اچھی ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ واٹر انٹیک بہت اچھی رکھیں۔ تو جی یہاں پہ میری جو ہے کڑھائی وہ ریڈی ہو چکی تھی اور بہت مزیدار سی خوشبو آ رہی تھی۔ اچھا تو اب اگلا پوائنٹ ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سونے سے 30 منٹ پہلے اپنے موبائل فون کو دوسرے کمرے میں رکھنا ہے۔ اس کمرے میں نہیں لے کے جانا جہاں آپ نے سونا ہے۔ کوئی رینڈم کال نہیں لینی، کوئی رینڈم کال نہیں کرنی، کوئی سوشل میڈیا اسٹف آپ نے سونے سے پہلے نہیں دیکھنا۔ ایٹ لیسٹ سونے سے 30 منٹ پہلے آپ نے آپ سے موبائل کو بہت دور کر لینا ہے۔ چلتے ہیں جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، وہ یہ کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ فریش فروٹ کھانا ہے، سبزیوں کا استعمال کرنا ہے، واٹر انٹیک زیادہ کرنی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بچوں کا خیال تو رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کا خیال کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اب سے آپ نے 20 سے 21 دنوں میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں صحت کا، اسی طرح آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال لازمی رکھنا ہے۔ اچھا جی تو چلتے ہیں اب لاسٹ پوائنٹ کی طرف۔ لاسٹ پوائنٹ یہ کہ آپ نے جو ہے نا چیریٹی کرنی شروع کرنی ہے۔ اگر آپ کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر کبھی کبھی مس ہو جائے تو اسے اپنی روٹین بنا لیں۔ آپ چاہیں 10 روپے دے دیں، گھر کے راشن میں سے کچھ دے دیں، جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہو وہ لازمی دیں، اپنی ڈیلی روٹین بنائیں۔ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کتنی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ہاتھ کا دیا کام آ جاتا ہے اور وہ بلا ٹل جاتی ہے۔ صدقہ دینے کی عادت ڈال لیں، اپنے بچوں کا صدقہ دیجیے، اپنے شوہر کا صدقہ دیجیے، اپنے والدین کا صدقہ دیجیے، بہن بھائیوں کا صدقہ دیجیے، اپنا صدقہ دیجیے، لیکن لازمی دیجیے۔ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ڈیلی روٹین بنا لیں۔ آپ کچھ بھی دے دیں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بھائی جو میں نے 500 روپے ہی دینے، یا میں نے 1000 روپے ہی دینے، یا میں نے جو ہے نا زیادہ راشن لے کے دینا ہے، یہ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں دوں گی، ایسا نہیں۔ آپ کی جتنی حیثیت ہے، آپ 10 روپے دے سکتی ہیں، 10 روپے دے دیں، کوئی چیز لے کے دے سکتی ہیں، آپ کی جو حیثیت ہے آپ لازمی دیں۔ یہ اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کتنی مصیبتیں ہمیں بنا پتہ ہی وہ ٹل جاتی ہیں۔ تو ایکسیپٹ کیجیے یہ چیلنج۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔